تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. توبہ کرنا بھی سیکھ لو. آج اللہ کے حرم میں آئے ہو تو کچھ سیکھ کے جاؤ, کچھ اعمال اپنے درست کرو. توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں رواج ہے, یا اللہ میری توبہ 1,00,000 توبہ, 1 کروڑ توبہ, 20 کروڑ توبہ. یہ توبہ نہیں, یہ تو مذاق ہے. یہ تو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. توبہ تب ہوگی جب 3 شرطیں پائی جائیں گی. ایک شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب, کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتا ہے اور میں توبہ بھی کر رہا ہوں. اور دوسری شرط کیا ہے, الندم علی العمل علی الذنب, جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو, شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا. 2 شرطیں. اور تیسری شرط کیا ہے کہ عزم ہو کہ ان لا یعود الیہ, کہ میں ہرگز یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. جب یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی. اگر 3 میں ایک شرط بھی نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اور توبہ کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جب بھی بندے کو اللہ توفیق دے, دن ہے, رات ہے, گھر ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, کہیں بیٹھا ہے, بس اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور اللہ کے آگے توبہ. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ توبہ میں عربی کے الفاظ ہو, اپنی زبان میں بھی توبہ کرے کہ سچے دل سے کرے, اخلاص سے کرے. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ ملائکہ دیکھو عالم رب عبدی ان لہ ربن, دیکھو میرا بندہ کیسے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, توبہ کر رہا ہے. اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرے گا. کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہ لگتا تو کیسے معافی. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دی. اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر 70 سال بھی گناہ کرتے گزر گئے, سچے دل سے توبہ کی تو سارے معاف ہو گئے. لیکن شرط وہی ہے, میں نے کہا 3 شرطیں بھی پوری ہوں اور توبہ سچے دل سے ہوں. اگر کوئی آدمی غلطی کرے تو دعا سے معافی مانگے یا 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگے. میرا بھائی اصل بات توبہ ہے. غلطی ہو جائے توبہ کرو, اور توبہ کا افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھے کر توبہ کرے.